السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج ہمارا ہسٹری فورتھ ایئر کا جو لیکچر ہے وہ ہے مسلم لیگ کے زوال کے اسباب۔ آج تک جتنے لیکچرز ہم لوگوں نے پڑھے تھے اس میں ہم لوگوں نے بیسیکلی جو لانگ کویسچنز آپ لوگوں کے آتے ہیں وہ اس میں پہلا ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات، جو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، پاکستان اسٹڈی میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا جو اس میں لانگ کویسچن آتا ہے وہ ہے قائد اعظم بطور گورنر جنرل پاکستان، اور تیسرا جو لانگ کویسچن آتا ہے وہ ہے قائد ملت یا لیاقت علی خان جو ہے بطور قائد ملت، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ 3 کویسچنز آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائے تھے کہ اس میں کبھی کبھی شارٹ کویسچنز آ جاتے ہیں جیسے پروڈا وغیرہ، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حالات آپ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو آگے کا جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے مسلم لیگ کے زوال کے اسباب، یہ بیسیکلی لانگ کویسچنس میں آتا ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو 2 پارٹس میں پڑھاؤں گی، کیونکہ یہ اس کے جو پوائنٹس ہیں یہ کافی زیادہ ہیں، 18 پوائنٹس ہیں اور 20 مارکس کا ایک کویسچن ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسلم لیگ کے زوال کے اسباب میں ہم لوگ جو پہلا پڑھتے ہیں وہ ہے اسلام کے بارے میں طرز عمل میں تبدیلی۔ مسلم لیگ عوام میں تنظیم یا افراد کی وجہ سے مقبول نہیں تھی، بلکہ اس نظریے کی وجہ سے عوامی جماعت بنی تھی جو اس نے قوم کے سامنے رکھا تھا، یعنی اسلامی نظام کا قیام۔ لیکن بعد میں ظاہری بات ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا تھا یا اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے، ان سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کمپلیٹلی چینج تھا، جس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ مسلم لیگ سے متنفر ہوتے چلے گئے یا دور ہوتے چلے گئے، یا مسلم لیگ عوام میں اپنا اعتماد کھو بیٹھی۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے قائد اعظم کی وفات۔ قائد اعظم کے بارے میں آپ لوگوں نے پاکستان اسٹڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ شروع میں بھی کوئی اتنی خاص عوام میں مقبول جماعت نہیں تھی۔ یہ قائد اعظم تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے لیے کوششیں کی، اور جب پاکستان کے بننے تک مسلم لیگ کو اس حد تک لے آئے کہ عوام جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے مسلم لیگ پر اعتماد کرنے لگے۔ اب قائد اعظم جو ہیں ان کی وجہ سے ان کا دامن بھی بالکل بے داغ تھا، یعنی کہ ان پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتے تھے، ان کے کسی مخالف بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے جو ہے وہ ان کے بارے میں ہر ایک کو پتہ تھا کہ وہ نہ رشوت لیتے ہیں اور نہ ان کا جو ہے کوئی اور ذاتی مفاد تھا۔ لیکن پاکستان بنے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ قائد اعظم کی صحت بہت گر گئی اور وہ اس تندہی سے عوام کے ساتھ رابطہ نہ رکھ سکے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد تو عوام میں باقاعدہ مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور مسلم لیگ کے اندر شامل عناصر بھی، متضاد عناصر نے بھی آپس میں لڑ کر عوام کا اعتماد مزید مسلم لیگ سے ختم کر دیا تھا۔ نمبر 3، جماعتی انتخابات میں بدعنوانیاں۔ جماعتی انتخابات پاکستان مسلم لیگ کی تشکیل سے پہلے کے بعد بہت پہلے جو جماعتی انتخابات میں ہر صوبے میں مسلم لیگ کے اقتدار میں جو گروپ تھا اس نے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ مسلم لیگ کا جو پنجاب کا گروپ تھا اس میں دولتانہ نے یہ کام کیا پنجاب میں۔ سندھ کا جو مسلم لیگ کا گروپ تھا اس میں کھوڑوں نے، کیونکہ سندھ مسلم لیگ کے صدر کھوڑوں تھے، ایوب کھوڑو، اس نے وہ کام سندھ میں کیا۔ یہی کام KPK میں خان عبدالقیوم خان نے کیا، جبکہ مشرقی پاکستان میں نور الامین نے یہ کیا۔ یہ مسلم لیگ میں موجود اپنے فیورٹ لوگوں کو آگے کرتے تھے، اور مسلم لیگ میں ان لوگوں کو جو ان کے فیورٹ نہیں ہوتے تھے ان کو پیچھے ہٹاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر صوبے میں سے جو مسلم لیگ کے جو ارکان تھے یا رہنما تھے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے مسلم لیگ سے، جس کی وجہ سے ان ارکان کے نکلنے کی وجہ سے جو مسلم لیگ کی پاپولیرٹی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ پھر یہ تھا کہ مسلم لیگ میں یہ جو چند لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ میں مزید نئے خون کو شامل نہیں ہونے دیا۔ نئے خون کا مطلب ہے شامل ہونے کا کہ جس نئے جو لوگ ہیں، نئے جوان ہیں، وہ آگے آئیں، وہ کام کریں، کیونکہ جوانوں میں کام کی زیادہ لگن ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے ان نہ جوانوں کو موقع دے رہے ہیں اور نہ انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ لوگوں میں غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے۔
جبکہ اس کے مقابلے میں ہر صوبے میں ایک ایک پارٹی بن رہی ہے. جیسے آپ لوگوں کو صرف مشرقی پاکستان کا پتہ ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ کے مقابلے میں عوامی لیگ بنی، اور یہ عوامی لیگ وہاں کے عوام میں اتنی مقبول ہوئی کہ بعد میں اسی عوامی لیگ نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کروا دیا تھا، اور یہ جو ہے وہ بعد میں کیا ہے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا. وزارت اور صدارت کی یکجائی. وزارت اور صدارت یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ اوریجنلی جب یہ پاکستان بنا تھا تو اوریجنلی ہر صوبے میں یا ہر جگہ پر ایک کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ملک کا وزیر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا یا جو وزیر ہوگا، وہ کسی پارٹی کا صدر نہیں ہوگا. یعنی کہ میں آپ لوگوں کو اس کی مثال پریزنٹ ڈے کے حوالے سے بتا سکتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ہیڈ ہے وہ عمران خان ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ہیڈ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کے ہیڈ عمران خان کو کسی اور کا نام دینا ہوگا. یہ کام شروع میں تھا، یعنی کہ مسلم لیگ کا جو ہیڈ ہوگا وہ ملک کا وزیر اعظم یا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، بلکہ وہ اپنے لیے کسی اور کا نام دے گا. یہ اوریجنلی یہ کام تھا. لیاقت علی خان کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ میں اس طرح مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے بھی اختیارات ہیں، اور جو وزیر اور صدر جو یہ بن جاتا تھا وہ اس کے اپنے اختیارات ہوتے تھے، اور جب 2 لوگوں کے اختیارات آپس میں ٹکراتے تھے تو اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ جو ریسٹرکشن تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس ریسٹرکشن کو یا اس جو رکاوٹ تھی اس کو ختم کر دیا. اس نے کہا کہ اب پارٹی کا جو صدر ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. جیسے اب عمران خان پارٹی کے صدر ہیں تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وہ بن گئے ہیں وزیر اعظم. تو یہ چیز جو ہے یہ اس وقت پاسبل نہیں تھی. لیاقت علی خان کے دور میں انہوں نے اس بات کو جو ہے دوبارہ مطلب لاگو کیا یا اس کو امپلیمنٹ کیا. لیکن اس کا نقصان کچھ حد تک یہ ہوا کہ اس وقت تک کچھ وقت کے لیے تو عوام نے اس فیصلے کو بھی قبول کیا، اور لیاقت علی خان کیونکہ اس طرح لیاقت علی خان جو تھے انہوں نے تو بہرحال یہ جو کام کیا تھا وہ خالص انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے کیا تھا، ذاتی مفاد شامل نہیں تھی. اس وجہ سے اپنی خدمات کی وجہ سے عوام میں مسلم لیگ کسی حد تک مقبول ہوئی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہوئے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید مسائل پیدا کرتی چلی گئی، کیونکہ اب مسلم لیگ میں ہر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ہاں میں ہاں ملانے والی جماعت بن گئی تھی، کیونکہ وہی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ان کے پارٹی کا صدر بھی ہوتا تھا. اس لیے اب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے صدر کی بات تو وہ لازمی مانتے تھے. اس وجہ سے جو خطرناک نتائج تھے وہ دوسری طرف نکلنے شروع ہوئے. عوام کے مسائل سے بے رخی. پاکستان بننے کے بعد اس کو قائم رکھنا، مضبوط بنانا اور اس کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جدوجہد کرنا اس سے زیادہ محنت چاہتا تھا جتنی محنت اس کے بنانے کے لیے کرنی پڑی. لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ کے کارکنوں، چھوٹی قیادت اور اعلیٰ قیادت کے بعض افراد نے اپنی خدمات کا صلہ وصول کرنے میں پوری محنت صرف کر دی. ان کے خیال میں ہم لوگوں نے پاکستان بنا لیا، اب ہمیں اس کا ریوارڈ چاہیے، ہمیں اس کا کچھ انعام چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ مسلم لیگ کو اس قابل چھوڑا کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ عوام جو ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ہر دفعہ میں کلاس میں یہ بتاتی ہوں کہ عام عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان پر حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے یا پی 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 کی ہے یا مسلم لیگ کی ہے یا جس کی بھی ہے. انہیں صرف اس سے مسائل سے جو ہے انہیں اپنے مسائل سے مسئلہ ہے. اگر ایک حکومت عوام کو روٹی، پانی اور مکان اور اس طرح کی ساری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں تو عوام لازمی اس کا ساتھ دے گی، اس حکومت کا ساتھ دے گی. اب مسلم لیگ نے اپنی طرف سے تو پاکستان حاصل کر لیا تھا، وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو بہت زیادہ کامیاب حکومت جو ہے جماعت سمجھ رہی تھی. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب عوام کے مسائل کو حل نہیں کر رہی تو عوام نے بھی انہیں وہ پروٹوکول دینا بند کر دیا تھا جو پہلے ان کو ملتا تھا.
گھٹ جوڑ کی سیاست، اس چیز کو ہم لوگوں نے اس سے پہلے ایک لیکچر جو ہے اس میں پڑھ لیا ہے، ایک پوائنٹ اس کا ہے بھی، جماعتی انتخابات میں بدعنوانیہ، یہ تقریباً یہ دونوں پوائنٹس تقریباً ایک جیسے ہیں کہ مسلم لیگ میں کیا ہوا، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ جو پنجاب میں تھا ممڈوٹ اور دولتانہ مسائل تھے، سندھ میں کھوڑوں کے ہیں، مشرقی پاکستان میں نور الامین کے ہیں جنہوں نے اے فضل الحق صاحب کو نکال دیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ انہوں نے کسی اور پارٹی کے لوگوں کو نہیں نکالا تھا، انہوں نے آپس میں دو لوگ مل جاتے تھے، تیسرے بندے کو مسلم لیگ سے نکالنے کی کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گٹھ جوڑ کی سیاست کی وجہ سے عوام مسلم لیگ سے بدظن ہو گئے۔ دستور سازی میں غیر معمولی تاخیر، دستور سازی یعنی کہ عوام، جس وقت مسلم لیگ کے جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اس وقت انہوں نے اس بات کو عوام کے سامنے کہا تھا کہ وہ بہت جلد پاکستان کو اپنا نیا آئین دیں گے، لیکن وہ اپنے مسائل میں ہی اتنے الجھے رہے کہ وہ عوام کو نیا آئین نہیں دے رہے اور اس چیز کو مسلسل ٹال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو اسلامی ریاست کا تصور جو تھا، جو مسلم لیگ لے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس چیز سے مسلم لیگ اب خود پیچھے ہٹ رہی ہے، یا مسلم لیگ کے بعض لیڈر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس دوران جب یہ حالات کچھ زیادہ خراب ہوئے تو لیاقت علی خان نے اپنی طرف سے حالات کو سنبھالنے کے لیے قرارداد مقاصد پیش کی اور وہ عوام میں بہت مقبول بھی ہوئی، اس سے کچھ وقت کے لیے عوام کا دوبارہ اعتماد بحال بھی ہوا، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے پڑھا کس طرح لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پہلا نمبر جو ہے ملک غلام محمد، خواجہ ناظم الدین اور محمد علی بوگرا، تینوں کے دور کو آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھا کہ کس طریقے سے وہ مسلم لیگ میں گروہ بندیاں ہو رہی ہیں، کس طرح جو عوام ہیں وہ مسلسل اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نیا آئین بنانے کے بجائے یہ آپس میں اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ اپنے اقتدار کو طویل کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا آخری جو اس میں پوائنٹ بنتا ہے وہ اقتصادی زبوحالی اور غیر متوازن ترقی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اقتصادیات یعنی اکانومی، زبوحالی یعنی کہ ڈاؤن فال، یعنی کہ اکانومی کا ڈاؤن فال، اور غیر متوازن ترقی۔ ترقی جو ہے وہ ایک بیلنس وے میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن غیر متوازن ترقی کا مطلب ہے کہ ایک چیز تو ملک میں بہت زیادہ ہے، اس کی تو مقدار ہی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری چیز اس کے ساتھ کی جو ہے وہ ملک میں کہیں پر نہیں مل رہی، یہ غیر متوازن ترقی ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ اس کی مثال جس طرح ہے وہ یہ ہے کہ معیشت میں انہوں نے صنعت کی ترقی پر زور دے رہے ہیں، اور صنعت کی ترقی کے لیے زرعی معیشت کے تقاضوں کو ختم کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں۔ صنعتی ترقی میں زیادہ تر صنعت کے ٹیکسٹائل ملز لگ گئی تھیں اور اتنی زیادہ لگ گئی تھیں، اب ظاہری بات ہے کہ اتنا کپڑا تو آج کل بھی انسان نہیں لے رہے، اس دور میں کتنے لوگ تھے جو اتنے کپڑے افورڈ کر سکتے تھے، لیکن ٹیکسٹائل ملز اتنی لگ گئی تھیں کہ اس کے مقابلے میں باقی جو ہے وہ جو کپڑا پروڈیوس ہو رہا ہے وہ ملک میں لوگ استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں مل رہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ملک میں ہی پیدا نہیں ہو رہی اور ان کو باہر سے باقاعدہ منگوایا جا رہا ہے، امپورٹ کیا جا رہا ہے، اور امپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز 20 روپے میں ملنے والی ہے پاکستان میں تو وہ امپورٹ کرنے کے بعد وہ شاید 100 روپے کی بھی نہ ملے۔ امپورٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ ان پر ٹیکس بھی لگتا ہے اور دور سے آتی ہیں۔ بہرحال دوسرا کام جو اس میں ہوا وہ یہ تھا کہ جو چیزیں ملک میں پیدا ہو رہی ہیں ان کی ٹیکسٹ جو ہے انڈسٹریز لگنے کے بجائے کسی اور چیز کی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، جیسے ملک میں گنا پیدا ہو رہا ہے تو چینی اس طرح کے جو کارخانے ہیں وہ بہت بعد میں لگنے شروع ہوئے ہیں، چاول پٹسن پیدا ہو رہا ہے، چائے پیدا ہو رہی ہے، ان کے کارخانے مشرقی پاکستان کے بجائے مغربی پاکستان میں لگ رہے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو ہے مشرقی پاکستان کے عوام کو محرومی کا احساس دلا رہی ہیں کہ ہماری چیزیں یہاں سے مغربی پاکستان کیوں جا رہی ہیں،
اور کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسانوں کو جتنی چیزیں را مٹیریل جو وہ بیچارے جتنی محنت کر کے را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں پیکنگ میں جو چائے ہمارے پاس آتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی تھی جو کہ وہاں پر اس وقت تھی، لہٰذا اس چیز نے بھی مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کو کم کر دیا تھا. کیونکہ پہلا تو یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو ترقی غیر متوازن میں یہ تھا کہ عوام مظلومیت کا اور احساس محرومیت کا شکار ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ معاشی و صنعتی ترقی جو ہے وہ غیر متوازن ہے. یعنی کہ ایک چیز تو بہت زیادہ ہے اور دوسری چیز بالکل مل ہی نہیں رہی. تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ یہ بھی عوام کے لیے مسئلے پیدا کر رہی ہیں. آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ.